وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ سنا جا رہا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، جیسے کہ آپ تمام کو آج کے ٹاپک کے بارے میں علم ہے کہ نصرت الہی کے نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، نصرت الہی سے محرومی کے اسباب کیا ہیں، اللہ کی مدد آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مومن بندے نیک لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، کبھی انہیں مصیبتوں میں ایسے لاچار بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اپنے مومنوں پر اللہ رب العالمین اپنی مدد کو لازم قرار دیتا ہے. جیسے کہ سورہ روم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 40/7 میں اللہ کہتا ہے: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھوں، ان کے اوپر پریشانیوں کو نہ آنے دوں، اگر آ بھی جائیں تو ان پریشانیوں کو دور کر دوں. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج امت محمدیہ کا ہر فرد کسی نہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، اپنے وقت کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی. ہم دین پہ چل رہے ہیں، مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں: اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. دعائیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے وہ کون سے اسباب ہیں جو نصرت الہی سے محروم ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی مدد سے محروم ہو رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی یہ چیز ہم یہ جانیں کہ حقیقی مددگار کون ہے، کون سی ذات ہے جو انسان کی مدد کر سکتی ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے جڑ جاتے ہوں، لگ جاتے ہوں، دوسروں کی مدد نہیں ہو پاتی. یا کسی غیر اللہ کو کچھ لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، یا کسی ولی کو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا تو ہماری مدد ہوگی.
حقیقی مدد کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ حقیقی مدد کرنے والی ذات، قرآن نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں سب سے پہلے اس بات کو جان لو کہ حقیقی ذات اگر کوئی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر لے جائے، تمہاری مصیبتوں کو دور کر لے جائے، تمہاری تنگیوں کو دور کر لے جائے، بے اولاد کو اولاد دینے والی ذات، مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات، تمہاری ذات کی حفاظت کرنے والی اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ چاہے تم پوری دنیا سے مطالبہ کرو کہ عرب ہماری مدد کریں، فلاں مالدار ہماری مدد کرے، فلاں ملک ہماری مدد کرے، جیسے آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی، پوری دنیا لہو لہان مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، افسوس کر رہی ہے، زبان سے ان کی تائید بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 میں اللہ نے فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَظِيمِ، مدد اللہ کے پاس ہے جو عظیم اور حکمت والا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ عرب ممالک تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں دنیا زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ مسائل اگر وسائل کو اپنائے جائیں تو دور ہو جاتے، اگر اللہ کی مدد ہو تب، اگر مسائل وسائل کے اپنانے پر بھی دور نہ ہو تو اللہ کی قسم ہے کو اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی ذات تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو مدد کر سکے۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے کہ ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمیں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی قسم ہے اللہ کی مدد ہمارے لیے ضرور آئے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 150 کے اندر اللہ نے فرمایا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور سب سے بہترین مدد کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے اندر اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ مدد ہوگی تو اللہ کی ذات سے ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ لوگوں اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہارے لیے مدد لا سکتی ہے، تمہیں مدد کر سکتی ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کر دے، اللہ جس کو دھتکار دے، پوری دنیا مل کر اسے عزت دینا چاہے تو عزت نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ تعالی ہمیں عزت سے نکال دے، عزت سے دور کر دے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہاری اور میری مدد کر سکتی ہے۔ اسی لیے یہ پہلی چیز کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات پیوست کر لے کہ حقیقی ذات اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ مدد کیا سب کو آ سکتی ہے؟ ایسے لوگ جو حرام کھا رہے ہیں کیا انہیں مدد ملے گی؟ ایسے لوگ جو منمانی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس وقت ملا تو نماز پڑھ لیا ورنہ کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے، انہیں ٹائم ملا تو قرآن پڑھ لیا ورنہ کوئی بات نہیں، ہفتے میں 2 بار 3 بار اگر کبھی موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، ڈیوٹی سے چھٹی ملی تب نماز پڑھا ورنہ ویسی زندگی گزر رہی ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے مدد آئے گی؟ کیا اپنی منمانی زندگی گزارنے والوں کے لیے مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں جو جب پکارتے ہیں تو اللہ ان کی آواز سن کر ان کی مدد کر دیتا ہے، اور جب وہ آواز لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آسمانوں سے بدر کے دن فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ سے پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار کو سن کر فوراً مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے، غیبی مدد ان کی زندگی میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں اللہ کہتا ہے
کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، پکے سچے مومن ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے گا، تنگیوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف لائے گا، پریشانیوں سے نکال کر ان کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے گا، ان کی زندگیوں میں خوشی ایسی آئے گی کہ انسان سکون کی زندگی گزارے گا۔ پھر آگے فرمایا دوسری ایک آیت کریم سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ یہی وہ ہیں کہ اللہ رب وہی مولا ہے جو ایمان لے آئے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے مولا اللہ رب العالمین بن جاتا ہے، اللہ ولی بن جاتا ہے، اللہ ان کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یقیناً کافرین لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں۔ دیکھیں کئی آیتوں میں اللہ ایمان لانے کے بعد اس میں عمل صالح کا بھی ذکر کرتا ہے، کہیں انسان کو متقی بننے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں ان کی زندگی سے ایسے چلی جاتی ہیں وہ محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ وہ جو پریشانی آئی تھی کیسے ختم ہو گئی۔ اور جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں وہ دیکھیں کما تو رہے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ایک پریشانی جاتی نہیں دوسری فوراً کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک بیماری ختم ہوتی نہیں دوسری بیماری تیار رہتی ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی بننے کی ضرورت ہے، متقی بننے کی ضرورت ہے، پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نصرت الہی صرف اور صرف مومنین کو آئے گی، اللہ کی مدد صرف دینداروں کو، نیک لوگوں کو آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے، اللہ رب العالمین مومنین کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو لوگ مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر انہیں کامل یقین ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا دفاع اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں اگر کسی کے دفاع میں کوئی ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے کتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کتنا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے کہ میری دفاع میں فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، وہ اس کی بنیاد پر آگے ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے دفاع میں آ جائے، کسی شخص کے دفاع میں آ جائے تو اس کی زندگی کیسے ہو جائے گی، اس کی زندگی میں کیسے خوشحالیاں آئے گی۔ تو انسان کے لیے نیک بننا، اللہ کا متقی بننا، پرہیزگار بننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اسباب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ کی مدد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ پر عدم ایمان، اللہ پر ایمان نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو اس وقت ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان کامل نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اگر لائیں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر 55 سے 56 اسلامی ممالک پوری دنیا میں، اتنے ممالک ہونے کے باوجود بھی آج دنیا مسلمانیت میں، دنیا اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کی جا رہی۔ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ لبنان کے، اردن کے اور کشمیری مسلمان، چاہے ہندوستانی مسلمان، کہیں کا مسلمان کیوں نہ ہو، اتنے اسلامی ممالک جن ممالک کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا، کسی کو پیٹرول کے ذریعے مال و مال کر دیا، کسی کو ذخائر کے ذریعے اللہ نے مال و مال کر دیا، کسی کو اللہ نے اتنی دولتیں دی کہ پوری دنیا پر وہ لوگ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو بے بس نظر آتا ہے۔
مسلمان لاچار نظر آتا ہے، کوئی اس کا مددگار نظر نہیں آتا، کوئی اس کا سپورٹر نظر نہیں آتا، کوئی کسی کے اوپر اپنا یقین رکھتے ہوئے وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کا مددگار نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چاہے مددگار کیوں نہ ہو، تم قلت میں کم کیوں نہ ہو اور تمہارے اندر افراد کی کمی کیوں نہ ہو، لیکن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ لیکن اللہ نے ایک شرط رکھ دی، وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن بن کے دکھلاؤ۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ تم مومن بن کے دکھلاؤ، اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایمان اگر کامل آ گیا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی مدد کی رکاوٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے عدم ایمان۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو ایک کامل ایمان والا ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اسے مکمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ڈگمگانے والا ایمان کہ کب جب چاہے جیسی چاہے، دیکھتا ہے کہ حالات خراب ہیں تو جس طرف چاہتا ہے اس کا دل پلٹ جاتا ہے، وہاں پر اسلامی تعلیمات کو پس پٹ ڈال دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر فائدہ ہے، حلال حرام کچھ نہیں، اس میں استعمال میں لا لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ آگے میرا فائدہ ہونے والا ہے، اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کود جاتا ہے، اس کے باوجود بھی سود پہ چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے ایسی چیزوں میں گھر جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان ایسا ہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک انسان کو اس کے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس کی اگر وہ چیز نہ ہو تو اللہ کی مدد رک جاتی ہے، عمل میں کوتاہی۔ ایمان تو ہے، ایمان کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے کئی مقامات پر اللہ جہاں بھی مومنین کا ذکر کرتا ہے فوراً بعد عمل الصالحات۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتا ہے تو ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، داڑھی رکھ کر دین نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے عمل صالح کرنا اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے، عمل کر رہا ہے لیکن وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کیا وہ شخص کا عمل قبول ہوگا؟ من عمل عملا لیس علی امرنا فہو رد۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ عمل چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، جتنی رکعتیں، جتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، جو بھی عمل کر لیں وہ پورے کے پورے فہو رد، اسے رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں سب کر رہا ہوں پھر مدد کیوں نہیں آ رہی، سب کر رہا ہوں میری تکلیفیں کیوں دور نہیں ہو رہی، سب کچھ نیک کام کر رہا ہوں، میں درگاہوں پہ جا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اسے وہ نیک کام کم سمجھ کے کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں عمل صالح کی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ ایک مومن کو عمل صالح پر خاص توجہ دینا چاہیے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ الذین آمنوا، جو تم میں ایمان لے آئے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کتاب و سنت کے مطابق اعمال کیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اعمال کرنے کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور ایسی قوم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا،
زمین میں انہیں قوت و طاقت دے گا، انہیں نصرت عطا کرے گا، انہیں اللہ کی مدد اترنے لے گی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے کی قوموں پر اللہ رب العالمین نے انہیں خلیفہ بنایا تھا، ویسے ہی تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا، تمہیں بھی وہ نصرت عطا کرے گا، تم سے بھی پوری دنیا ڈرنے لگے گی۔ جیسے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا آدھے سے زائد کا دور، اس دور میں اور حضرت علی تک بھی اگر لیا جائے، معاویہ کا شروع کا دور بھی لیا جائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو اس دور میں جیسے ہیبت مسلمانوں کی پوری دنیا پر تھی، اللہ کی مددیں جیسے جیسے آتی تھی کہ قومیں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں لرزنے لگتی تھیں۔ حضرت عمر کا نام سن کر جو ایران، جو روم اور روم کی سرزمینوں پر جہاں پر ان کی سلطنتیں تھیں، ان کی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب روم کو فتح کیا گیا تو اللہ کی قسم ہے روم کے بادشاہوں کے اندر حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو ان کی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں، وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اس خلیفہ کا نام سن کر۔ پھر جب ان کی سلطنتوں کے اوپر خلافتیں، مسلمانوں کی خلافت آ گئی تو اس کے بعد وہاں کے خزانے آئے، حضرت عمر نے روم کے اور دوسرے ملکوں کے جب خزانے ہاتھ میں لیے، سونے کے کنگن لے کر ہاتھ سے دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے ہاتھوں آ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آئی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اے عمر آج تم تنگی دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا، دیکھا کہ اللہ کے نبی زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی زمین پہ سوئے ہیں، چٹائی کے نشانات اللہ کے نبی کے پیٹھ پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو رونا آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں تو آپ کے لیے ہم اچھے سے اچھا بستر کا انتظام کر دیں، آپ کے لیے ہم اچھی سے اچھی چیزوں کا انتظام کر دیں۔ آپ دیکھیں قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کیسے عیاشی، کیسے وہ لوگ کس انداز سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ تھوڑا اچھا بستر بھی نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے عمر ایک دور آئے گا کہ تمہارے پیروں پر قیصر و کسریٰ کے خزانے لا کر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں وقت آیا تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کامل مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل، اللہ کے نبی نے جیسا بتلایا، جتنا بتلایا اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی اس سے کم کرنا ہے۔ تو عدم عمل انسان کو کریں تو وہ نیک عمل کریں اور وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق کریں۔ اور تیسری چیز جس سے نصرت الہی سے محرومی ہو رہی وہ کیا ہے؟ عدم اخلاص، اخلاص کا نہ ہونا۔ اگر انسان ایمان بھی لے آیا، مومن بھی بن گیا، نیک کام بھی کرنے لگا کتاب و سنت کے مطابق، لیکن اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اخلاص و للہیت نہیں ہے۔ اگر عدم اخلاص ہے تب بھی اللہ کی نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اخلاص میں کمی آ گئی کہ مجھے فلاں دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں اگر مالدار ہوں، اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں سب کو دکھلا کر اور اپنی واہواہی کر کے خرچ کر رہا ہوں، مجھے فلاں لوگ مالدار کہیں، دلدار کہیں، فلاں کہیں، میں فلاں کی مدد کرنے والا کہیں۔ اگر ایسی نیتیں ہیں، عدم اخلاص ہے، اللہ کی قسم اللہ کی مددیں رک جاتی ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد اس امت پر جو کی جائے گی بضعیفہا، ان کے کمزوروں کی وجہ سے کی جائے گی۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس امت کے کمزوروں لوگوں کی وجہ سے، بوڑھے، کمزور، غریب، غربا، مسکین، ان مسکینوں کی وجہ سے اللہ کی مدد اس امت پر آئے گی۔ بضعیفہا، ان کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کے لاچاروں کی وجہ سے، بے بس لوگوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں بدعوتہم وصلاتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔
اگر ہم اور آپ دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے، تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، بے بس لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی مدد کا نزول ہونے لگے گا، اللہ کی مدد آئے گی، چاہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہو، چاہے پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمان، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہوں، ان کے لیے اگر دعائیں کی جائیں، ان کے لیے خلوص کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَصَلَاتِهِمْ، لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی، ان غریبوں کی، ان لاچاروں کی نمازوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اگر وہ نماز ہی نہ پڑھیں، صرف دعائیں کرتے رہیں تو مدد آئے گی؟ اللہ کو یاد نہ کریں، عیاشی کریں عام اوقات میں، جب مصیبت آ جائے تو رونے لگیں، اللہ فوراً مدد نازل کر دے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے نہیں، جب تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرنے لگے گا، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آئے گی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، انسان اگر اللہ کو ڈرنے لگ جائے، متقی بن جاتا ہے، اللہ ایسے راستے نکال دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ گئی، یہ تکلیف میری کیسے دور ہو گئی، یہ مدد کیسے آ گئی، اور اللہ ایسے راستے نکال دیتا ہے، پھر انسان ان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، ان تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، ان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی۔ سورہ نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اخلاص تمہارے اندر ہوگا، چاہے عمل کمی کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص اگر ہے تو اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی مددیں تمہارے اوپر آنے لگتی ہیں، اللہ کی مدد تمہارے اوپر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اخلاص بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اخلاص عطا فرمائے اور سامعین کو اخلاص عطا فرمائے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب اللہ کے دین سے پھر جاتے ہیں اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے۔ دین سے محرومی، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، جمعہ میں نظر آئیں گے یا کسی کی میت میں نظر آئیں گے یا کہیں قبرستانوں میں نظر آئیں گے، کبھی عیدگاہ میں نظر آئیں گے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں کبھی دین سے کوئی ربط نہیں، نہ ان کا لباس دینی لباس، نہ ان کا چہرہ دینی چہرہ، نہ ان کی گفتگو اسلامی گفتگو، نہ ان کا لین دین معاملات اسلامی معاملات، ان کی پوری زندگی شروع چہرے سے لے کر پیر تک دیکھتے جائیں کہ ان کے اندر دین سے بیزاری، جب دین سے بیزاری آ جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی روک لی جاتی ہے، نصرت الہی سے محرومی مقدر بن جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے دین سے محبت ہی نہیں ہے، دین سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا حیدرآباد میں کئی لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ، کئی لوگوں کو دیکھا پیجامے جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہیں، دلوں کے بھیدوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن چہرے مہرے ایسے لگتے ہیں کہ اسلامی چہرے۔ لیکن آپ دوسرے علاقوں میں دیکھیں، آپ ایسی کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے۔ افسوس کا مقام، افسوس کا مقام، دین سے مسلمان اتنے بیزار کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کی چیزوں سے انسان کے اندر اتنی بیزارگی کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دین سے انحراف کرنے سے، دین کے، اللہ کے دین کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نصرتوں کو روک لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی دین کی تعلیمات کی مدد کرو، اپنے گھروں میں دین کی تعلیمات کو نافذ کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دو، دین سمجھاؤ، دین ان کی زندگی میں لاؤ، ایسے لگے کہ تمہارے گھروں میں اسلامی تعلیمات چل رہی ہوں، تمہارے گھروں کے بچے دینی بچے ہوں۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز آ گئی، اللہ کی مدد کرنے کا جذبہ آ گیا، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ آ گیا، اللہ کہتا ہے ینصرکم اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرنے لگے گا۔ جب تم خوشحالی میں رہتے ہو تو اللہ کو بھول جاتے ہو،
جب تنگی میں، جب مصیبتوں میں آتے ہو اللہ کو چیخنے لگتے ہو، چلانے لگتے ہو، تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ اللہ کرنے لگتے ہو، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جب مصیبت جیسے ٹلتی ہے، جیسے ہی تھوڑا ریلیف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا حالات رہتے ہیں؟ پھر وہی حالات وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہیں، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو، ہمیشہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کیا کرے گا؟ ایک اور مدد تو کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہاری قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، تمہاری قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، چاہے وہ جنگ کے حالات میں ہو، چاہے کاروباری حالات میں ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تمہاری عزت و احترام کے اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کا باقی رکھے گا، تمہارے قدموں کو جمع کر رکھے گا، تمہیں کوئی ڈگمگانے نہیں دے گا، تمہیں دوسروں کے سامنے زیر ہونے نہیں دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے مایوسی ہے، ان کے لیے مایوسی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو دین سے ہمیشہ محبت ہونا چاہیے، دینی چیزوں سے محبت ہونا چاہیے، دینی اعمال سے محبت ہونا چاہیے، دین کی ایسی چیزیں جو انسان جسے دیکھ کر محبت اس سے ایسے لگے کہ بھئی اسلامی تعلیمات کا نمونہ آ رہا ہے۔ ایسے ایمان اگر آ گیا، اللہ کی قسم سے دین کی محبت اگر آ گئی، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی مدد، کچھ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی دین کی اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ خود مدد کرنے والا ہے تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر دیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین نے چار باتیں کے اوصاف بتلائے، چار چیزوں کے بارے میں بتلایا اس آیت کریمہ میں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 40 اور 40/1 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ کی مدد ضرور بالضرور آئے گی، لیکن کیسے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ پہلی چیز اللہ کی مدد کے آنے کے لیے نماز کو قائم کرنا، اور دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ ان کے اوپر عذابات کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ نمازوں سے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذابات نازل کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ دوسری چیز امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اور مشرکوں کو، بدعتیوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے وقت نکالا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بدعتی کو اہل حدیث بنانے میں محنت کی ہے۔ امر بالمعروف کا فریضہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ادا کیا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم پورا مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، ہم کتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ امر بالمعروف آج کی ڈیٹ میں ختم ہو گیا۔ کر رہے ہیں الحمدللہ، دین کے علماء اور داعیان اور بزرگ حضرات جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑا بولتے ہیں، لیکن آج کل کیا ماحول ہے؟ بھئی وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں بولیں، بول کر برے کیوں ہو جائیں؟ کوئی کسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، غلط کو غلط بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اور آپ کیا پوری حکومتیں کسی کو کوئی عمل کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی 15-20 دنوں سے جو فلسطین غزہ کے مسائل پیش آئے، ان مسائل میں 56 اسلامی ممالک اور اتنے اللہ نے اتنے بڑی بڑی دولتیں دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے۔ حالانکہ ظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے، ظلم نظر آ رہا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی طرح آئے گا کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اللہ کی قسم ہے اللہ کی نصرت تمہارے اوپر نہیں آئے گی، اللہ کے عذابات کی شکلیں آئیں گی۔ قوموں کو امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے، نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے تباہ کیا گیا پہلی قوموں کو۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ، ایک بزرگ نوجوان جا کر پہاڑوں میں عبادت کرنے لگا،
اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے، اس بستی پر عذاب لایا جائے۔ پوچھا فرشتے نے کہ اے اللہ کے عذاب کی شروعات کہاں سے کروں؟ اللہ نے کہا کہ جو بزرگ جا کر وہاں عبادت کر رہا ہے اس سے عذاب کی شروعات کریں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو گناہوں سے بچتا رہا لیکن دوسروں کو کبھی نہ اچھائی کی طرف بلایا نہ برائی سے ان کو روکنے کی کوشش کیا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، دعوت دین کی ضرورت ہے، امر بالمعروف۔ ہر شخص اپنی جتنی وسعت ہے، میں اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو دین کی باتیں بول سکتا ہوں، میری طاقت ہے، میں قوت ہے، میں بول سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہوں۔ اگر اپنا بچہ گالی دے رہا ہے اسے میں بول سکتا ہوں کہ گالی دینا اسلام میں حرام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سگریٹ پی رہا ہے اسے بول سکتا ہوں کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ گٹکا کھا رہا ہے اس کو سمجھا سکتا ہوں، کوئی بدعت کے کام کر رہا ہے اسے سمجھا سکتا ہوں، کوئی شرک اعمال میں لگا ہوا ہے اسے سمجھا سکتا ہوں۔ جہاں تک آپ کی وسعت ہے، طاقت ہے، آپ امر بالمعروف کریں، والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ تو یہ چار چیزوں کا ذکر اللہ نے کہا کہ لوگو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف کرو، والنہی عن المنکر کرو، تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر ضرور بالضرور آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز، پرہیزگاری اختیار نہ کرنا۔ مومن ہیں، عمل کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن پرہیزگاری نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ ٹائم ملا تو کر رہے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، دین بھی دنیا بھی دونوں لے کے چل رہے ہیں، لیکن جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، متقی نہیں بن پا رہے ہیں۔ یہ الگ کوالٹی ہے متقی کی، متقیوں کی الگ کوالٹی ہے۔ ایمان لانا اور اسلام لانا دونوں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ پھر ایمان لے آؤ۔ کس کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ تو متقی آج نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ والے، اللہ کو ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنے کی چیز اگر نہیں لاتے ہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ المتقین، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوگا جب وہ اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، متقیوں کے ساتھ ہے اللہ کا وعدہ متقیوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ساتویں چیز، آپسی اختلاف و انتشار۔ جب تک یہ اختلاف و انتشار ختم نہیں ہوگا اللہ کی مددیں نہیں آئیں گی۔ ہم آپس میں بکھر جائیں گے، آپس میں ٹوٹ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر لمبے لمبے اختلاف و انتشار پیدا کرنا، فتنے پیدا کرنا اور فتنوں کا بازار گرم کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم اختلاف کرو گے، انتشار کرو گے، اللہ تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دے گا، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب امت کے افراد بڑھ جائیں گے، لیکن ان کی وقت کیسی ہوگی؟ غصہ ان کا غصہ السیل، سمندر کے جھاگ کے برابر ان کی حیثیت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے سمندر کا پانی آپس میں ٹکراتا ہے تو برق جیسے بن جاتا ہے، جھاگ جیسے بن جاتا ہے، ویسی حیثیت ہوگی۔ دوسری لہر آئے گی تمہیں اڑا کر پھینک دے گی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اختلاف سے بچنے کی ضرورت ہے، فتنوں سے، انتشار سے، آپسی چپکلیشوں سے جب تک نہیں بچیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو نصرت الہی کی 8ویں چیز تھی۔ 9ویں چیز ہے مومنوں سے دشمنی اور کفار سے دوستی۔ یہ بھی نصرت الہی کو روک دیتی ہے۔ کافروں سے بات کرتے ہیں تو بہت نرم انداز سے، اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو گرم انداز سے، مستی کے ساتھ، فخر کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ہے دشمنیاں کرنا شروع کر، اپنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، غیروں کے سامنے ڈرتے ڈرتے نرم مزاجی کے ساتھ بات۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ایسی چیزیں ہوں گی تو اللہ کی مدد کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی۔ اور وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنیاں کرے گا، ان کے ساتھ سختیاں کرے گا، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ 10ویں چیز، لاسٹ چیز بتلا کر میں اپنے بات کو ختم کروں گا کہ انسان جو ہے پاک دامنی اور اسی طریقے سے جہاد کو ترک کر دینا۔
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو قیامت تک ہے، چاہے وہ تمہارا جہاد بالنفس ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد کی کئی قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب تک تمہارے اندر مجاہدہ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت اگر آ گئی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ دنیا کی محبت آ جائے، انسان دنیا سے محبت کرنے لگے، وہ کراہیت الموت، موت ناپسند ہو جائے، مطلب وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہو، اس کے اندر اللہ ایسا جذبہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو جہاد کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ کچھ باتیں بتلائی تھیں جس میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا تھا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد باقی رہے گا، اور وہ اگر وقت آ جائے تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار رہنا پڑے گا۔ یہ کچھ 10 اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری مدد کے شامل حال ہونے کے لیے جو اعمال کرنے چاہیے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ وہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بچیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری نیکیوں کو دیکھ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ